3 ایشوز ہیں. پہلا ایشو ایوان صدر کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 234 کے تحت کسی بھی چیف منسٹر کے اختیارات کو وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا پھر گورنر کے حوالے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو 234 ہے آرٹیکل، یہ نافذ کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ آئینی طریقے سے نہیں چل رہی. اور یہ آرٹیکل اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ آئینی طریقے سے نہ چل رہی ہو تو پھر اختیارات کو وفاق یا پھر گورنر کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اور ایشو کیبنٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کابینہ نہیں ہے. اب اگر کابینہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے. تو اگر یہ آرٹیکل 234 نافذ ہو جاتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کی صورتحال کیا ہوگی، سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان اور پاکستان کے مذاکرات کا تیسرا فیز شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ معاملہ کسی جگہ سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر خیبر پختونخوا کی اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ بھی آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے پاکستان کی سرحد پہ اپنی ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں. تو ایک سائڈ سے انڈیا، دوسری سائڈ سے طالبان، پاکستان کے ساتھ یہ دونوں طاقتیں مل کے کرنا کیا چاہتی ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس ہوگا. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں تشریف رکھتے ہیں اختیار ولی خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے یہ اسپیشل بشیر بھی ہیں. ان کے ساتھ امجد علی نیازی صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ شمشاد احمد خان صاحب ہوں گے، ملک کے نامور سفارتکار ہیں اور سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں. تو سب سے پہلے اختیار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر، یہ جو گورنمنٹ نے آرٹیکل 234 کا ایک معاملہ چھیڑ دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی آپ پلان کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ٹاپل کر دیا جائے یا پھر اس کے اختیارات وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آتے ہیں اس ٹائپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. آئیڈیاز کہیں باہر سے تو نہیں آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ ملک کے حالات درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں، ملک کا ایک آرگن، ایک بڑا انٹیگرل پارٹ جو ہے خیبر پختونخوا، وہاں پر حکومت نہیں، ریاستی کام نہیں، عوامی کام، فلاحی کام نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں پر صرف عاشقی معشوقی ہو رہی ہے. تو ایسے حالات میں پھر آپ کو وفاق کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے پھر غافل نہیں رہ سکتا. بیکاز ایسا صوبہ جہاں پر پاک افغان بارڈر کو ڈیورنٹ لائن جاتا ہو، جہاں پر آگ اور کشت کا خون جو ہے، آگ اور خون کا بازار جو ہے وہ گرم ہو، ایسے حالات میں وفاق ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دھرا رکھ کے پھر بیٹھا تو نہیں رہے گا نا. اس نے انٹروین تو کرنا ہے، اپنی آئینی دستوری ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. تو وہاں پر تو عاشقی معشوقی چل رہی ہے. پہلے عاشقی 1 لانچ کی گئی، پھر عاشقی 2، پھر عاشقی 3، اور آج کل عاشقی 4 ہے. جو ایک کیبنٹ نہیں بنا سکتے، جو اپنی ایک کابینہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو لوگ اپنے ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ اپنا ایک وزیر مقرر نہیں کر سکتے. عمران خان سے ملاقات کا بہانہ بنا کے، تو آپ کی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، بیرسٹر گوہر ان کا نام ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہیں اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، آپ کی پارٹی کے ایک صدر ہیں، ان کا پرویز الہی صاحب نام ہے. جو لوگ باہر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا اگر یہ ملاقات نہیں ہو رہی. بہرحال یہ ملاقات بھی ان کی ہو ہی جائے گی، لیکن آئی تھنک کہ خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، چاہے وہ گورننس کے ہوں، لینڈ آرڈر کے ہوں، یا وہ پولیٹیکل ہوں. تو اس میں ہم irrelevant نہیں رہ سکتے. we have to play our role. ٹھیک. اچھا نہیں صاحب، دیکھیں آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ آپ نے چیف منسٹر منتخب کر دیا، لیکن کابینہ نہیں بنائی آپ نے ابھی تک، اور کیبنٹ کے بغیر گورنمنٹ نہیں ہوتی. صرف چیف منسٹر صاحب کے پاس اختیارات نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح فیصلہ ہے کہ کیبنٹ ہی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو جب تک آپ کابینہ نہیں بنائیں گے، آپ کی گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں سمجھا جائے گا. تو ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے آپ اپنے لیے مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں، صوبے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ وفاق کے لیے، پورے پاکستان کے لیے بھی؟ آپ ایک کیبنٹ بنائیں، اس کے پاس اختیارات دیں، اس کے ساتھ میٹنگ کریں، اور ایک قانون کے مطابق، قائن کے مطابق گورنمنٹ چلائیں آپ. جاوید چودھری صاحب، حیف ہے مجھے کہ یہ جو کیسی جمہوریت ہے جہاں جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہیں، اور ایک چیف منسٹر جو 4 کروڑ عوام کا منتخب شدہ ہے، اور جو اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے،
اور وہاں سے ڈائریکشن لینا چاہتا ہے اس کو کہ پچھلے کئی دنوں سے باوجود اس کے کہ آرڈرز کورٹس میں نے بھی کیے، پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، اور لیکن ابھی تک ملاقات نہیں کرنی دی جگہ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ ہی، جو کیبنٹ ہے نا وہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب موجود ہیں، وہ اپنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تیزی کے ساتھ رن کر رہے ہیں، چیزوں کو چینج کر رہے ہیں. اگلے کچھ دنوں میں بن جائے گی کیبنٹ. اس پہ آپ کا یہ کہنا، آپ کے میں نے وہ پہلے اس میں سیگمنٹ میں سنا ہے کہ جی 2, 3, 4 یہ خود جمہوریت پہ جو بچی کچی ساکھ ہے وہ بھی اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھلے آئیں، جو کچھ کرنا ہے کریں. یہ گیدڑ بھبکیاں کس کو دے رہے ہیں؟ کیا اپنا کے پی کے کی عوام کو دے رہے ہیں یا گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں کی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کرنا. بنیادی چیز تو مجھے یہی نظر آتی ہے. لیکن اب نیک صاحب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کیبنٹ نہیں بناتے، وزراء نہیں ہوں گے، ڈپارٹمنٹ ظاہر نہیں چل سکیں گے، ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکیں گے، تو آپ کے صوبے کو ہی اس کا نقصان ہوگا. تو جب آپ اپنے صوبے کا خود نقصان کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ امیڈیٹلی آپ کو کیبنٹ بنانی چاہیے، چلے چھوٹی بنا لیں تاکہ کیبنٹ ہو تو صحیح، اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں تو آپ اس کو پھر تبدیل کر لیجئے گا. لیکن آپ اپنا بزنس تو چلائیں، اگر آپ بزنس ہی نہیں چلانا چاہتے تو پھر صوبہ کیسے چلے گا؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.